جب ہم کہتے ہیں لازم ہے یہ، تو اب ہم نے جو متصل چیزیں تھیں ان کو تو کہہ دیا کہ مثلا شرمگاہ سے نیچے بھی شرمگاہ سے اوپر بھی سینہ بھی شرمگاہ ہے، لیکن جب ہم نے کہا سینہ شرمگاہ ہے تو اب لازماً جو سینے کا درز یا کلیوج ہے اس کو چھپانا بھی حکم کی پھر منشا ہوئی. لازماً لازماً. وہ تو میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو یعنی خود سینہ ہے. یہاں تو جو اصول ہم نے قائم کیا وہ یہ ہے کہ متصل اعضاء کو چھپایا جانا چاہیے. وہ گردن کے نیچے سے شروع ہو جانا گردن کے نیچے سے شروع ہو جانا چاہیے. یعنی آپ منہ تو نہیں ڈھانپ لیں گے اس کے لیے، لیکن گردن کے نیچے سے بہرحال شروع ہو جانا چاہیے تاکہ اس طرف توجہ کو روکا جا سکے. ٹھیک، اس طرف توجہ مبذول نہ ہونے پائے، اس کے رستے میں گویا ایک رکاوٹ یا آڑ کھڑی کر دی جائے. تو یہ اصول واضح ہو گیا. اصول کا اطلاق یہ ہو گیا وجوب، لزوم. یعنی یہ تو لازم ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اس سطر کا لحاظ رکھنا ہے. اس کے بعد میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے پورے دین میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں نہیں رکیں گے جہاں کم سے کم مطالبہ پورا ہو گیا. یعنی فرض ہی نہیں پڑیں گے. ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اس کے بعد آدمی کو دین کے حکم کے امتثال میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے. یعنی اب یہ لازم تو نہیں رہا. آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو نے آ کے پوچھا تو آپ نے بتایا یہ فرائض ہے. تو اس نے کہا میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی. تو آپ نے فرمایا یہ جنت میں جانے والا ہے، دیکھ لو اس کو اس میں. تو جب آپ نے فرض پورا کر دیا تو تقاضا تو پورا ہو گیا. اب آپ پہ نکیر نہیں ہو سکتی. یعنی آپ کو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ حیا کے یا عفت کے آداب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی متعین ہو گیا. لیکن آگے بڑھنا چاہیے نا. شائستگی، تہذیب، ثقافت، اس کا حسن، یہ اسی حفظ فروج کو سامنے رکھ کر کچھ مزید تقاضے بھی کرے گا. وہ تقاضے کیا ہوں گے؟ مستحب تقاضے. یعنی وہ فرض و واجب نہیں ہوں گے، مستحب پسندیدہ چیزیں. آپ تھوڑے آگے بڑھے دیکھیے، سب سے پہلے مردوں کے اوپر آ جائیے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح ناف سے گھٹنوں تک لنگوٹی باندھ کے تو نہیں پھرتے؟ یعنی میں چونکہ دیہاتی پس منظر رکھتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہے کہ جب کام کرنے کے لیے باہر جاتے تھے یا کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے تھے تو اتنا ہی لباس ہوتا. سر کے اوپر جب چارے کا گٹھا اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں تو اتنا ہی لباس ہوتا ہے کم و بیش. گرمی سردی اس میں یہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے ذرا ملنا ہے دوسروں سے تو ایک تہذیب کا تقاضا لباس میں پیدا ہوتا ہے. لباس زینت بھی ہے اس کا دوسرا پہلو، لیکن ایک تہذیبی تقاضا پیدا ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ مرد لوگ بھی، یعنی خود میرے والد یہی کرتے تھے. انہوں نے گرمیوں میں عام طور پر اسی طرح تہمت باندھا ہوا ہوتا تھا اور وہ گھٹنوں تک ہی ہوتا تھا، گھٹنوں سے ذرا نیچے اور بس ناف تک. تو اسی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو ایک صدری سی ہوتی تھی بنی ہوئی، وہ پہن لیتے تھے. وہ کپڑے کی ویسٹ کوٹ ٹائپ سی، ہاں بھائی اس طرح بنی ہوتی. تو اس میں جیبیں بنی ہوتی تھیں، وہ پہن لی جاتی. تو اب کیا ہوا؟ گویا آپ اب استحباب میں داخل ہو گئے. اچھا، اسی طرح اب خواتین میں آ جائیے. خواتین میں جب آپ آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ یہاں تک تو خیر اتصال کی وجہ سے ڈھانپنے ضروری ہی تھے بازو، آگے تک بھی تھوڑے سے ڈھانپ لیں. اچھا، یہ جو آپ نے نیچے تک لباس پہنا تھا یہ پنڈلیوں میں بھی تھوڑا سا نیچے چلا جائے. تو کیا ہوا؟ وہی چیز جو صدری پہن کے پوری ہو گئی مردوں کے ہاں، وہ خواتین کے ہاں بھی پوری ہو گئی. تو ایک پہلا مرحلہ تھا وجوب کا، لزوم کا، جس کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا تھا. اب یہ آپ ذرا تہذیبی معاملے میں چلے گئے. گویا آپ نے جو پسندیدہ لباس ہے یا لباس میں یا حفظ فروج میں پسندیدہ چیزیں بھی کرنی شروع کر دیں. یعنی لازم سے بہتر کی طرف، لازم سے بہتر کی طرف چلے گئے. لیکن بہتر کے بعد بہترین بھی ہوتا ہے. تو بہترین کیا ہوگا یعنی مردوں اور عورتوں میں؟ تو آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ بھائی بہترین کا بھی ہمیں فطری شعور حاصل ہے. یعنی ہم کیا ہر موقع کے اوپر ایک صدری پہن کر اور نیچے تہمت یہاں تک باندھ کر ہی جاتے ہیں؟ نہیں، اب پورا لباس آ جاتا ہے. تو پورا لباس آپ اندازہ کیجئے کہ مردوں کا کیا ہوگا. بھائی ایک پورا قمیص پہنیں گے، نیچے کو پاجامہ پہنیں گے، کو پتلون پہنیں گے. اچھا، تہمت بھی باندھنا ہے تو ذرا نصف ساق تک نیچے چلا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے تو مرد عام طور پر سر بھی ڈھانپتے تھے. یعنی پورا لباس سمجھا ہی اس کو جاتا تھا. ہماری تہذیب میں آج سے 50-100 سال پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ آپ بزرگوں کے سامنے گھر میں سر ڈھانپے بغیر بھی نہیں جاتے تھے. 50 سال تو اب یہ جو پورے لباس کا تصور آتا ہے تو یہ پورے لباس کا تصور کیا ہے؟ یہ اب زینت بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور استحباب کا پہلو بھی رکھتا ہے. تو استحباب کی بہترین صورت کیا ہوگی
کہ آپ نے پورا لباس پہن لیا. میں یہ مردوں کی بات کر رہا ہوں. تو 3 مراحل پیدا ہو گئے. جی. یعنی مردوں کے لیے وجوب کا دائرہ کیا تھا؟ ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک یہ سطر تھا، لازم تھا، یہ ہر حال میں ڈھانپنا ہے. ٹھیک. گھروں میں بھی لوگ آتے تھے اسی طریقے سے، عورتوں سے بھی بات کرتے تھے، رستے میں بھی ملتے تھے، یعنی یہ تو لازم ہو گیا. لیکن اس لازم تک آپ نہیں رکیں گے، آپ اس سے آگے تہذیب کا تقاضا. کس چیز کی تہذیب؟ آپ کے حفظ فروج کے اس عمل کی تہذیب. یعنی تہذیب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بنانا، سنوارنا، بہتر کرنا. تو آپ نے بہتر کر کے کیا کیا؟ ایک صدری پہن لی یا قمیص پہن لیا، یا چلیے وہ ایک کوئی بغیر بازوئے کی شرٹ پہن لی. میں مرد کی بات کر رہا ہوں. اور مزید آگے بڑھے تو پورا لباس پہن لیا. تو 3 چیزیں ہو گئی. جی. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں پہلی کیا ہوگی؟ وجوب اور لزوم، یعنی یہ تو ہونا ہی چاہیے. دوسری کیا ہوگی؟ یہ بہتر ہے. تیسری یہ کیا ہوگی کہ یہ تو بہترین ہے. یعنی استحباب کے تقاضے بھی پورے ہو گئے. تو اس سے گویا جو ہماری تہذیب، حیا پر مبنی تہذیب ہے، اس کے 3 مراحل مکمل ہو گئے. حیا اور عفت کے جو بنیادی تصورات ہیں ہمیں دیے گئے ہیں، یہ اس کا ظہور ہوا ہے نا. حفظ فروج کو ہم نے پہلے لزوم تک سمجھا، پھر اس کے استحباب کے دائرے بھی متعین کر لیے. اب خواتین پر آ جائیے. تو خواتین کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے. یعنی جو آپ کا لزوم کا دائرہ تھا وہ تو یہاں سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مکمل ہو گیا. آپ نے دیکھا بہت سی جگہوں کے اوپر اسکرٹ پہنتی ہیں خواتین. جی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی بازو بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ سارا جسم بھی ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. آپ ملکہ برطانیہ کا لباس دیکھ لیجئے، وہ عام طور پر ایسے ہی پہنتی ہیں. اچھا، لیکن پنڈلیاں کچھ تھوڑی سی نمایاں ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے پنڈلیاں بھی ڈھانپ لیں اور یہاں تک بھی آپ کا لباس، یعنی بازو بھی یہاں تک آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہتر میں داخل ہو گئے. اب آپ استحباب کے دائرے میں خاتون داخل ہو گئی. اور اگر اس نے اس سے آگے بڑھ کر سر کو بھی ڈھانپ لیا، کوئی اسکارف لے لیا، دوپٹہ لے لیا، تو اب تو بہترین صورت ہو گئی نا، لباس مکمل ہو گیا. تو ہم نے مرد کے لباس کی تکمیل بھی اسی طرح کی، عورت کے لباس کی تکمیل بھی اسی طرح کی. ٹھیک. اچھا عام صاحب، یہاں 2 سوالات جو ہے نا وہ